بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ روزانہ واقعات سننے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا خاتم الانبیاء حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں شوال کے مہینے میں آئیں اور شوال کے مہینے میں ہی آپ کی رخصتی بھی ہوئی۔ حضرت ابو عمر فرماتے ہیں ام المومنین اسی وجہ سے یہ بات پسند کرتی تھیں کہ ان کے خاندان اور دوسرے تعلق دار لوگوں کی خواتین بھی اپنے خاوندوں کے پاس شوال کے مہینے میں جائیں۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا فرمان عالی شان ہے، میں نے 3 راتیں تمہیں خواب میں دیکھا، ایک فرشتہ تجھے ریشمی کپڑے کے ایک ٹکڑے میں لایا اور کہا یہ آپ کی بیوی ہے، بس اس نے تمہارے چہرے سے پردہ ہٹایا تو میں نے کہا اگر یہ بات اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے تو وہی اسے پورا فرمائے گا۔ یہی روایت صحیح مسلم شریف میں بھی موجود ہے۔ ترمذی شریف میں ہے کہ تشریف لانے والا فرشتہ حضرت جبرائیل علیہ السلام تھے جو حضرت عائشہ کی صورت ایک سبز ریشمی کپڑے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لائے اور عرض کیا کہ دنیا اور آخرت میں آپ کی زوجہ ہے۔ اسی میں ایک اور روایت ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا یا نبی اللہ تعالیٰ نے حضرت ابو بکر کی بیٹی سے آپ کا نکاح کیا ہے۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے فضائل میں سے ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے علاوہ کسی دوسری کنواری عورت سے شادی نہیں فرمائی اور حضور اپنی تمام ازواج مطہرات میں سے حضرت عائشہ کے ساتھ زیادہ محبت فرماتے تھے، یہاں تک کہ جب بھی آپ کسی چیز کی خواہش کرتی تو آپ پورا فرماتے۔ ایک سفر کا واقعہ ہے، جب آپ نے ام المومنین کو نہ پایا تو فرمایا ہائے میری دلہن۔ یہ الفاظ امام احمد علیہ الرحمہ نے نقل کیے ہیں۔ حضرت عائشہ فقہ کی بہت بڑی عالمہ اور فصاحت کی دولت سے مالا مال تھی، نیز آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بکثرت احادیث روایت کی ہیں۔ آپ عرب کی تاریخ اور اشعار کی بھی عالمہ تھیں۔ یہی وجہ ہے کہ صحابہ کرام اور تابعین کی بہت بڑی جماعت نے آپ سے احادیث روایت کی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ کے لیے 2 راتیں مقرر فرما رکھی تھیں، ایک ان کی اپنی اور ایک حضرت ام المومنین سودا رضی اللہ عنہ کی کہ وہ بوڑھی ہو گئی تھیں اور انہوں نے اپنی باری بھی حضرت عائشہ کو دے دی تھی، یعنی حضرت عائشہ ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کے بعد ازواج میں سے خوش قسمت ترین ہیں کہ جنہیں اللہ کے نبی کے ساتھ اتنی زیادہ قربت نصیب ہوئی۔ حضرت عائشہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت میں تقریباً 8 سال اور 5 ماہ رہی، لیکن اس تمام عرصے میں آپ کے ہاں کوئی اولاد نہ ہوئی۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ کی کنیت ام عبداللہ تھی، لیکن عبداللہ آپ کی اولاد نہیں بلکہ بھانجے تھے جو کہ حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ ہیں۔ جب ان کی ولادت ہوئی تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے منہ میں اپنا لعاب شریف رکھا اور حضرت عائشہ سے فرمایا یہ عبداللہ ہے اور تم ام عبداللہ ہو۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں اس کے بعد سے ہمیشہ میری کنیت ام عبداللہ رہی جبکہ میری کوئی اولاد نہیں ہوئی۔ اسی زمن میں ایک روایت یہ بھی ملتی ہے کہ جتنا عرصہ سیدہ عائشہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہیں، اس عرصے میں آپ کو ایک حمل ہوا، لیکن کچھ عرصہ بعد وہ ضائع ہو گیا۔ شارح بخاری امام احمد بن محمد قسطلانی علیہ الرحمہ نقل کرتے ہیں اس بات کی کوئی اصل نہیں ہے، صحیح بات یہ ہے کہ آپ کو ام عبداللہ آپ کے بھانجے کی وجہ سے کہا جاتا ہے۔ اس حوالے سے ایک اور روایت میں ہے چونکہ عرب میں کنیت اشراف کی شرافت کا نشان سمجھا جاتا تھا اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی کوئی اولاد نہ تھی، اس لیے آپ کی کنیت بھی نہ تھی۔ ایک دن آپ نے عذرائے حسرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بارے عرض کی اور خواتین نے تو اپنی سابقہ اولادوں کے نام پر اپنی اپنی کنیت رکھ لی ہے، میں اپنی کنیت کس کے نام پر رکھوں جبکہ میری کوئی اولاد نہیں ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اپنے بھانجے عبداللہ کے نام پر اپنی کنیت رکھو جو تمہاری بہن اسماء بنت ابی بکر اور زبیر بن العوام کے بیٹے ہیں۔ بس تب سے آپ کو ام عبداللہ کی کنیت سے مزید ایسی ہی ویڈیوز کے لیے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔